اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الولایہ ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 75 یا 95 دن تک زندہ رہیں۔ ان روایات کے اختلافات کی وجہ سے علماء کرام ایک عشرہ مناتے ہیں جس کو عشرہ فاطمیہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ ان ایام میں آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تفاسیر اہل سنت کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان گرامی حجت الاسلام والمسلمین آقا سید ظفر النقوی صاحب، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں بھی ٹائم دیا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے، شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تمام عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کیا ہے، دیکھیں یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے اور اس پر بہت گہرائی میں جا کر گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو سمیٹا جائے تو شاید ایک نقطے میں اس کو جمع کیا جا سکے، اور اگر اس کو پھیلایا جائے تو پورے قرآن میں یہ پھیل جاتا ہے یہ موضوع۔ تو کسی بھی شخصیت کی اہمیت، کسی بھی شخصیت کی اس فضیلت کو اگر آپ نے پرکھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جو اصلی منابع ہیں، اصلی جو مصادر ہیں، ان کے اندر ان کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اور کس حد تک جناب والا ان کو دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے بہرحال مورخین کے اندر جو ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر، کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی یا زیادہ بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، تو یہاں پہ یہ سوال نہیں ہے کہ نبی پاک کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں۔ مہم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی نظر میں باعظمت کون سی تھی، کس کی شخصیت اتنی زیادہ تھی، چاہے ایک ہو چاہے 4 ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی سب یہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سب کی اتنی اہمیت تھی جتنی سید زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی؟ کیا سب کے لیے پیغمبر کا یہ فرمان ملتا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی؟ کیا سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے؟ کیا سب کی پیشانی چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے؟ یا نہیں، فقط جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اٹھتے تھے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس طرف سے ہم دیکھیں تو رسول اللہ عادل ہیں، رسول اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی حقدار کو اس کا حق دو۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے، مساوات کا درس الگ ہے لیکن جو عدالت الگ ہے۔ مساوات یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک جیسی نگاہ کریں، عالم اور جاہل سب برابر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عدالت یہ ہے کہ نہیں، عالم کو عالم سمجھا جائے، جاہل کو جاہل سمجھا جائے۔ بیٹیاں ساری ہیں لیکن جو عظمت اور جو منصب جناب سیدہ زہرا کو عطا ہوا ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے اس منصب کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس مقام کو دیکھتے ہوئے کہ جو اللہ کے حضور ہے، جو ہدایت انسانی کے لیے ضروری ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرامین موجود ہیں، سیرت موجود ہے۔ اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں فرامین پیغمبر سے بڑھ کر آیات الہیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، ظاہر ہے کہ ہر بندے کو تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے اہمیت نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے کسی کی شان میں اتنی آیات بھیج دی ہیں، قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں، تعداد ہیں، بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جناب سیدہ کے ساتھ دیا گیا، تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ زہرا کی شخصیت ایک انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔
ماشاء اللہ. آیا قرآن مجید میں ذکر ہونا، ذکر کا آ جانا، یہ فضیلت کی علامت ہے؟ جی، سوال آپ کا بہت اچھا سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے. نہیں، فضیلت کی علامت نہیں ہے. کسی کا نام آ جانا قرآن مجید کے اندر فضیلت کی علامت نہیں ہے، لیکن اہمیت ضرور ہے اس کی. صحیح ہے، اس کی اہمیت ضرور ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر جو ہے کس پیرائے میں آیا ہے، کس جہت سے آیا ہے. ممدوح آیا ہے یا مذموم آیا ہے. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح سرائی فرمائی ہے، ثنا فرمائی ہے، ان کے کردار کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، اور مثبت انداز میں آیا ہے یا منفی انداز میں آیا ہے. اگر مثبت انداز میں آیا ہے تو یہ ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، یہ ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ مذمتی طور پر آیا ہے تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ انسانیت کے لیے اتنا خطرناک تھا، اور انسانیت کو اور ہدایت کے لیے انتہائی ضروری تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ تاکہ اس جیسے کردار سے بچا جا سکے. وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے بیان کیا ہے. لہٰذا قرآن کے اندر صرف آ جانا مہم نہیں ہے، کس عنوان سے آیا ہے، مذموم آیا ہے یا جو ہے نا ممدوح آیا ہے، تعریفی صورت میں آیا ہے یا نہیں جو ہے وہ مذمت کے حوالے سے آیا ہے. اگر مذمت کے حوالے سے آیا تو اس سے بڑھ کر مذمت نہیں ہو سکتی، اور اگر ممدوح صورت میں آیا تو اس سے بڑھ کر جو ہے نا مدح نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جس کو قرآن نے مدح سرائی جس کی کر دی وہ قیامت تک رہے گی، اب وہ نکل نہیں سکتی وہاں سے. ٹھیک ہے، اور اگر قرآن نے کسی کی مذمت کر دی تو وہ بھی نہیں نکل سکتی. آیات قرآن مجید کی روشنی میں جناب سیدہ کی کوئی فضیلت بیان کریں؟ جی، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ اب جب کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ممدوح جو ہے وہ قیامت تک ممدوح ہے، اور جو مذموم ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ ہے. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، قبلہ شاہ صاحب ہمارے ناظرین کو بھی یہ چیز جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو قرآن مجید جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ قرآن یہ ایک دستاویزی اور دستوری کتاب ہے، آئین ہے، آئین زندگی ہے، دستور زندگی ہے. اس کے اندر کسی یہ کوئی داستانوں کی یا قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، یا معلومات عامہ دینے کے لیے نہیں ہے. اس میں جو چیز بھی ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ ساری چیزیں آئی ہیں. لہٰذا اگر کسی شخصیت کا جو ذکر آیا ہے نا، جو پہلو آیا ہے، تو وہ ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ذکر ہے تقریباً 135 آیات تک کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی تفاسیر میں بھی ہے، اور اس میں ہے کہ یہ جناب سیدہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور تقریباً 49 صورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک چیز، یعنی اب ان سب کو سمیٹا کیسے جائے تاکہ ہم جو ہے نا جناب اس کو جمع بندی اس کی صحیح کریں اور خلاصہ ہم اس کا کریں، تو 2 صورتوں میں ہو جاتا ہے. کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو تفسیری کہلاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو تعویلی کہلاتی ہیں. تفسیری کا کیا مطلب ہے؟ وہ قوانین تفسیر جو ہیں، قواعد تفسیریہ کی مبنا پر ان کو بروکار لاتے ہوئے وہ ہم واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جناب سیدہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں. مثلا تفسیر کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو دوسری قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس کی تفسیر اور تبیین کی جائے. تو ایسی آیتیں، اور بعض ایسی ہیں کہ نہیں، اس آیت کا سے کیا مراد ہے، تو وہ آ کر روایات اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو یہ تفسیر کہلاتی ہے. اب یہ 2 قسم پہ تقسیم ہوتی ہے، یا اس کی جو ہے جناب بلکہ البتہ مزید بھی تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن بڑے طور پر کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ سبب نزول کے طور پر جناب سیدہ زہرا ہیں وہاں پہ، اور کچھ شان نزول ہیں. اگرچہ ہمارے عام طور پہ جو علماء اکرام یا خطباء یا جو ہے نا وہ ہے وہ شان نزول اور سبب نزول کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ فرق ہے دونوں کے اندر. تو یہ تفصیلی ہیں.
اور کچھ تعویلی آیات ہیں، تعویلی آیات ان کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے مراد مثلا فلاں شخصیت ہے، مثلا جناب سیدہ کی شخصیت ہے، لیکن آپ جب دقیق نظر سے دیکھیں گے اور دیگر قرائن کو دیکھتے ہوئے آپ جب دیں گے اور الغائے خصوصیت کریں گے، یہ قاعدہ ہے الغائے خصوصیت، نام ہی اس کا یہ ہے، اس وجہ سے مجھے یہ قاعدہ کہنا پڑ رہا ہے، یا جری و تطبیق علامہ نے جس کو کہا ہے، اور شاطبی نے دوسرے عنوان سے اس کو تنقیح منات بھی اس کو کہا جاتا ہے علم اصول کی اصطلاح میں، تو ان قواعد کی روح سے جا کر ہم ان کو فٹ کر سکتے ہیں، ان شخصیات پر فٹ کر۔ تو یہ تقسیم بندی کلی ہو گئی کہ جناب سیدہ کے بارے میں 100 سے زیادہ، میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے گا، احتیاط کے زیادہ قریب ہوگا، کہ آیتیں ہیں 49 تک جو ہے نا صورتیں ہیں، 2 صورتیں تو مشخص ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سورہ کوثر اور سورہ دہر کے بارے میں، اور باقیوں کے بارے میں اسی طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ تفسیری ہیں اور کچھ جناب والا تعویلی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آیا اہل سنت برادران بھی انہی تفاسیر کو مانتے ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو فضیلت کے طور پہ ظاہر کرتی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو منابع ہیں وہ اہل سنت منابع سے ان آیات کی جانب وہ زیادہ گئے ہیں، اور انہوں نے ان آیات کی تفسیر بہت زیادہ جناب والا واضح طور پر انہوں نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مشہور و معروف اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ سورہ شورى کی آیت ہے کہ جس میں جناب سیدہ اور جناب سیدہ کا جو خاندان ہے ان کی محبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بہت عام آیت ہے، سارے لوگ سنتے ہیں تو اور پڑھتے ہیں۔ یہ یہاں پہ مودت اور لمبی چوڑی بحث ہے، میں اتنی زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا، اسی کی ذیل میں آپ جائیں جار اللہ زمخشری تفسیر الکشاف میں، کہ بہت بہترین کتاب ہے ادبی اور بلاغی نکات کے حوالے سے، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے ذیل میں جا کر آپ دیکھیں انہوں نے بہت سی احادیث نقل کی ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے، جناب سیدہ اور آل جناب سیدہ کی شان میں ہے۔ یہ جو حدیث آپ اور زیادہ سنتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، مات مثلا من مات علی حب آل محمد مات عالم مات مخورا مات، یہ پوری یہ سیریل وائز جو حدیث مکمل نقل کی ہے، اس کے سب سے پہلے جو جس کتاب میں آیا ہے وہ اہل سنت کی کتاب میں ہے، اور وہ یہ جار العظیم عاشری نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب والا، اور یہ آیہ مباہلہ ہے، آیہ مباہلہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے گئے تھے اور کردار کا میدان وہاں پہ سجا تھا، تو وہاں پر جو گئے تھے جناب سیدہ اور جناب سیدہ کی بیٹوں کو لیا، جناب سیدہ کے شوہر کو ساتھ میں لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ وہاں پہ گئے ان کے مقابلے میں، اور انہوں نے کہا تھا انی لا ارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو انتہائی قابل غور ہے، دیکھیں یہ لوگ پہلے سے پیغمبر کو دیکھ چکے تھے، ایسے نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ جو دیگر شخصیات گئیں، اور انی لا ارا وجوہن، یہ نہیں کہا کہ ایک چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ جو اگر ہاتھ اٹھائیں گی تو پہاڑ جو ہے نا اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور یہ پوری جو ہے نا یہ ساری، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صداقت رسول اللہ کی تھی وہ صداقت جناب سیدہ کی تھی، صحیح ہے، اور دیگر اہل بیت کی بھی اسی طرح مرکزی حیثیت کے مطابق جناب سیدہ کو مرکز میں لے کر گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی وہاں پہ رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ جا کر دیکھیں، مثلا فخر رازی نے لکھا ہے کہ یہ جناب یہی ہستیاں تھیں، حتیٰ ابن تیمیہ بھی یہ مانتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی یہ مانتا ہے کہ گئی تو یہی ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں کیل و کال دیگر اس دلالت کے حوالے سے بحث ہے، لیکن گئے یہی افراد ہیں، اور 20 ایسے مفسرین ہیں کہ جو اس بارے میں یہی لکھتے ہیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت یہ گئے ہیں، اور حاکم نشابوری نے اس کو صحیح السند حدیث بھی قرار دیا ہے اس حوالے سے۔ تو اسی طرح مثلا سورہ کے بارے میں میں نے ایک عرض کی تھی کہ مکمل سورہ جو ہے نا نازل ہوا ہے، مثلا سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اب کوثر کے مصادیق کیا ہیں، اور کوثر کے وہ ہے، کوئی کہتا ہے حوض کوثر ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، تو تفسیر کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے، وہ قاعدہ سیاق
کہلاتا ہے۔ سیاق کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو سیاق میں اگر یہاں پر دیکھیں گے یار ابتر کے مقابلے میں کوئی نہر آتی ہے تو پھر نہر مراد ہوگی یا کوئی حوض مراد ہوگا، تو وہاں پہ دم بریدہ ہونا، بے نام و نشان ہونا اور جناب والا نسل کا کٹ جانا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہاں پہ بھی مراد پھر کوثر سے کوئی ایسی ہوگی، نسل مراد ہوگی، کوئی ذریت مراد ہوگی، وہ ذریہ رسول مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر بھی یہ یعنی تفسیر کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے فخر رازی، صحیح ہے، فخر رازی، جس کو امام المشککین بعض مسائل میں کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ تفسیری مسائل میں بہترین نکات انہوں نے تفسیر میں بیان کیے ہیں، اور مفاتیح الغیب ان کی تفسیر کا نام ہے، اور تفسیر کبیر یا تفسیر فخر رازی کے نام سے بھی یہ تفسیر جانی جاتی ہے۔ وہ اس کے ذیل میں، اس سورہ کے ذیل میں آ کر وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم آتے ہیں کوثر، تو کوالٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اولاد رسول اللہ میں کہیں پہ امام سجاد نظر آتے ہیں، کہیں پہ امام باقر علیہ السلام نظر آتے ہیں، کہیں پر جناب والا امام صادق، اور اسی طرح باقی اماموں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کوثر سے مراد یہ کہ جو رسالت مآب کی سیرت کے ٹکڑے ہیں اور سیرت کے نمونے ہیں، وہ اولاد سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین آقا سید ظفر النقوی صاحب نے بڑے آسان انداز سے اہل سنت کی تفاسیر سے شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آشکار کیا، روشن کیا، واضح کیا، اور بی بی کی فضیلت کو اہل سنت کے منابع سے، ان کی تفاسیر سے بیان کیا۔ انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔